سردیوں کا مختصر سا دن ہو یا دہکتی گرمیوں کا طویل سورج کو غروب ہونا ہی ہوتا ہے۔ 3 سال ہوں یا توسیع یافتہ 6 برس ایک دن وردی اتار کر آبنوسی چھڑی نئے سپہ سالار کے حوالے کرنا ہی ہوتی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ابتدان کالو کے سنپرشکوں سے نکل کر ریٹائرڈ جرنلوں کے ہجیم رے بے آب و رنگ میں جا بیٹھے۔ جاتے جاتے وہ آبنوسی چھڑی کے ساتھ ساتھ پہاڑ جیسا چیلنج بھی سید عاصم منیر کے سپرد کر گئے۔ اپنے آخری رسمی خطاب میں انہوں نے غیر مبہم الفاظ میں قدر تفاخر کے ساتھ اعلان کیا کہ موسم بہار 2021 کے بعد سے فوج اپولیٹیکل ہو گئی ہے اور اب اس کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس سے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار اور ڈی جی آئی ایس آئی ایل جنرل ندیم انجم یہی بات اپنی مشہور زمانہ پریس کانفرنس میں زیادہ وضاحت اور تفصیل سے کر چکے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ یہ کوئی جاز وقتی، لمحاتی یا انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے جو طویل داخلی مباحثے کے بعد کیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ آئندہ 12-15 برس تک آنے والی فوجی قیادت بھی اس فیصلے میں شریک ہے۔ ایک خلیجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل باجوہ نے عین کامل کے ساتھ اعلان کیا کہ اب پاک فوج صرف اپنے آئینی پیشہ ورانہ کردار تک محدود رہے گی۔ فیصلے اور اعلان کی حد تک یہ ہماری تاریخ کی بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مؤثر، واضح اور قابل عمل پالیسی تراشنا اور قوم کے دماغ میں راسخ ہو جانے والے تصور کو کھرچ ڈالنا کان آسان نہیں۔ نئے آرمی چیف کے لیے ایک تاریخ ساز ایجنڈا طے کر دیا گیا ہے اور اس ایجنڈے کی تکمیل ان کی کارکردگی جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ ہوگی۔ ایک بات طے ہے، پاکستان کے لوگ فطرتنا اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنے شہیدوں اور غازیوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، فوج کی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم بنانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فوج اور عوام کے مابین اگر فاصلے بڑے ہیں تو اس کے اسباب ڈھکے چھپے نہیں۔ ان اسباب و محرکات کے تدارک کے لیے فوج جس فیصلے پر پہنچی ہے اس پر عمل درآمد کے 2 پہلو ہیں، ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ نئے سپہ سالار کو اپنے رفقا کے تعاون سے جائزہ لینا ہوگا کہ فوج کے اندرونی نظام کی کون سی چاولیں کسنے کی ضرورت ہے، کون سی باتیں فوج کے وقار کو مجروح کرتی اور چوپالوں کا موضوع بنتی ہیں۔ ریٹائرمنٹ پر وسیع زمینی رقبوں کا تحفہ اور ایسے معاملات اور مفادات کا جائزہ لینا ہوگا جن کا دوسرے جمہوری ممالک میں کوئی تصور نہیں۔ شہداء، غازیوں اور جوانوں کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو خصوصی استثناء دیا جا سکتا ہے۔ اصلاح احوال کا دوسرا اور نہایت اہم پہلو خارجی نوعیت کا ہے، جسے ہم سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ تخلا پاکستان سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایوب خان کا طویل مارشل اللہ خان سے ہوتا ہوا سکون ڈھاکہ پر منتج ہوا۔ 7 دہائیوں پر مشتمل سول ملٹری تعلقات کے عدم توازن نے آج تک پولیو زدہ جمہوریت کو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ مجھے نہیں معلوم فوج کے نزدیک یہ غیر سیاسی ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ آئندہ ہم کسی سیاسی جماعت کی حمایت و سرپرست نہیں کریں گے، کوئی سیاسی بات نہیں تراشیں گے، انتخابات میں دخل نہیں دیں گے، حکومتوں کے جوڑ توڑ سے لا تعلق رہیں گے اور معاملات قوم و ملک کی صورت گری عوام کے منتخب نمائندوں کی حکومت پر چھوڑ دیں گے۔ یہ انتہائی اہم اور نہایت ہی خوش آئند اقدامات ہوں گے، لیکن جمہوری حکومت یعنی عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل نظام کو پروقار بنانے کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مہذب ممالک کی روایات کیا ہے۔ کیا وہاں سفارتی نمائندے آرمی چیف سے مسلسل اور تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں؟ کیا بیرون ملک سے آنے والے عمائدین صدر وزیر اعظم کے علاوہ آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں؟ کیا مشاورت کے دائرے سے آگے نکل کر کوئی سپہ سالار اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی وضع کر سکتا ہے؟ کیا وہاں فوج کا سربراہ میڈیا میں ریاست حکومت کے سربراہ جیسی یا ان سے بڑھ کر تشہیر پاتا ہے؟ کیا وزیر اعظم صدر کی طرح ہر موقع پر آرمی چیف کی طرف سے بھی بیانات جاری ہوتے ہیں؟ یہ فہرست خاصی طویل ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ 12-14 سال میں جو کچھ ہوا اس نے عملاً سارے دستوری ڈھانچے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ نامطلوب افراد کے خلاف مطلوب فیصلے لینے کے لیے وہ کچھ ہوا کہ عدلیہ پر مشرف کا برہنہ حملہ بھی گرنپا ہو گیا۔ ماضی میں شاید ہی یہ تاثر اتنا قوی رہا ہو کہ کہیں اور کے فیصلے کسی اور کے کنجن لب سے پھوٹتے ہیں۔ صحافت کو ایسے بے ننگ و نم تجربوں کی لیبارٹری بنا دیا گیا کہ کرتاس و قلم کی آبرو جاتی رہی۔ سیاست کے بعد ایک بت کدا صحافت میں بھی سجایا گیا۔ بیوروکریسی کبھی اتنی توانا نہیں رہی کہ دستوری نظام اور جمہوری اقدار کی پاسبانی کرتی۔ اس دور میں تو وہ بالکل ہی کاٹ کا گھوڑا بن کر رہی گئی۔ ریاست کے سبھی عناصر ترکیبی ناتواں اور منتشر ہو گئے۔
نہیں کہا جا سکتا یہ زنجیریں کب اور کیسے کٹیں گی۔ محسن داوڑ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ پیچ در پیچ مقدمات میں جکڑے علی وزیر کی خطا معاف ہونے میں نہیں آ رہی۔ لاپتہ افراد کا سراغ پانا محال ہے۔ اس سارے بکیراؤ کو سمیٹنے کے لیے خاصی ریاضت مقصود ہے۔ فوج کے سیاست میں ملوث ہونے کا سب سے زیادہ نقصان خود فوج کو ہوتا ہے۔ لاتعداد ناکردہ گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ زیر سرپرستی قائم ہونے والی نااہل حکومتوں کی نااہلیت بھی فوج کے نام اعمال کی سیاہی بن جاتی ہے۔ سیاست کی علشوں سے پاک اپنے حلف آئینی تقاضوں اور پیشہ ورانہ فرائض سے جڑی فوج پر انگلی اٹھانے والوں سے عوام خود نبٹ لیں گے۔ کیا نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ فوج پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکی ہے، اسی لیے انہیں یقیناً اپنی سپاہ سے بھرپور تعاون ملے گا۔ عوام اور جمہوری فکر کے حامل سیاستدان ان کے شانہ باشانہ رہیں گے۔ میڈیا کی توانائیاں ان کا دست و بازو بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے 3 سال بعد وہ ایک ایسے سپہ سالار کے طور پر رخصت ہوں گے جو تاریخ میں دیر تک زندہ رہے گا۔ یہ 3 سال سید عاصم منیر کا عہد قرار پائیں گے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو وہ 16ویں کے بعد محض 17ویں کے طور پر جانے جائیں گے اور ایک دن ریٹائرڈ جرنیلوں کے ہجیمرے بے آب ورنگ میں جا بیٹھیں گے۔